السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی المناک واقعہ ہے۔ آپ کی شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس وقت مدینہ منورہ میں ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز جو کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ابو لولو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک معاہدے کے تحت غلام بنایا تھا۔ وہ حضرت عمر سے اپنے مالک کی طرف سے مقرر کردہ خراج ٹیکس کم کروانے کی درخواست کرتا تھا، لیکن حضرت عمر نے انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے ٹیکس میں کمی نہ کی، کیونکہ وہ معقول حد تک تھا۔ اس بات پر ابو لولو ناراض تھا اور اس نے حضرت عمر کے خلاف سازش کی۔ قاتلانہ حملہ 27 ذی الحجہ کی صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے دوران مسجد نبوی میں امامت کرا رہے تھے، ابو لولو فیروزہ نے زہر آلودہ خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس نے آپ کے جسم پر 3 مہلک وار کیے، جن میں ایک پیٹ پر تھا جو بہت گہرا تھا۔ حملے کے بعد وہ فرار ہونے لگا، لیکن پکڑے جانے سے پہلے اس نے مزید چند نمازیوں پر حملہ کیا اور آخر میں خودکشی کر لی۔ وفات حضرت عمر۔ حملے کے بعد حضرت عمر کو شدید زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ آپ نے چند روز شدید تکلیف میں گزارے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات قریب ہے تو آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا، اپنے بعد کے حکومتی معاملات پر غور کیا اور خلافت کے اجتناب کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ بالآخر 1 محرم 24 ہجری کو آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد حضرت عمر کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر کی خدمات اور کارنامے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی حکومت کو ایک مضبوط اور منظم ریاست میں تبدیل کر دیا، عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، اسلامی سلطنت کو عراق، شام، ایران، مصر اور دیگر علاقوں تک پھیلایا، عدالتوں، پولیس، بیت المال اور دیگر اداروں کا قیام عمل میں لایا، اسلامی کیلنڈر ہجری تقویم کا آغاز کیا۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک عظیم نقصان تھا، کیونکہ آپ کے عدل و انصاف کی مثال رہتی دنیا تک جاتی رہے گی۔